کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری آج کی یہ تیز ترین ڈیجیٹل اور ریاضیاتی زندگی، یعنی یہ اسمارٹ فونز، کمپیوٹرز اور جدید ٹیکنالوجی، ان سب کی بنیاد جن الفاظ اور تصورات پر کھڑی ہے وہ دراصل آئے کہاں سے ہیں؟ آئیے آج کے اس جائزے میں تاریخ کی ان گہری جڑوں کو کھوجتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی ہم الگورتھم کا لفظ سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں کیا آتا ہے؟ وہی سوشل میڈیا فیڈز، سرچ انجنز یا پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور الجبرا۔ وہ تو ہم سب نے اسکول میں سر خپا کر پڑھا ہی ہے، لیکن ذرا تصور کریں، یہ دونوں انتہائی جدید لگنے والی اصطلاحات سیدھی 9ویں صدی کے ایک کمال کے فارسی عالم سے جڑی ہیں۔ ہے نا حیرت کی بات؟ جدید زندگی کی زبان اور اس کی 9ویں صدی تک کی جڑیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا، الگورتھم، یہ دراصل مشہور عالم محمد بن موسیٰ خوارزمی کے نام کا ہی لاطینی تلفظ ہے۔ مغربی دنیا نے اسے الگورتھم ہی بنا دیا، اور الجبرا، یہ لفظ ان کی سب سے مشہور کتاب کے عنوان کا حصہ ہے۔ مطلب ایک ہی شخص کا نام اور اس کی کتاب ہماری جدید ٹیکنالوجی کی پوری زبان بن گئی۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ اس سنہرے دور کے آغاز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اموی سے عباسی دور حکومت کے اس شاندار سفر کو دیکھنا ہوگا۔ اس علمی انقلاب کی گہرائی میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس وقت کے جغرافیائی اور سیاسی حالات پر ایک نظر ڈالیں، کیونکہ اس دور کی ایک بہت بڑی سیاسی تبدیلی نے ہی الخوارزمی جیسے عظیم اسکالرز کے لیے تحقیق کے دروازے کھولے تھے۔ اگر ہم ان دو ادوار کو دیکھیں نا، تو اموی خلافت کا سارا زور عسکری فتوحات اور سلطنت کو پھیلانے پر تھا، جیسے اسپین اور شمالی افریقہ کی طرف۔ لیکن عباسی خلافت نے بالکل مختلف اور نیا راستہ چنا۔ انہوں نے فارسی انتظامی طرز کو اپنایا، کثیر النسل اتحاد کو فروغ دیا اور ایک ایسا زبردست علمی ماحول بنایا جو بعد میں جا کر اسلامی سنہری دور کی اصل وجہ بنا۔ یہ وقت واقعی انتہائی تیز تبدیلیوں کا تھا۔ 750 عیسوی میں عباسی انقلاب کی کامیابی کے بعد طاقت کا پورا مرکز ایک بالکل نئے اور کثیر الثقافتی شہر کی طرف منتقل ہو گیا۔ جی ہاں، وہی شہر جسے ہم آج بغداد کے نام سے جانتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بغداد کے مشہور زمانہ بیت الحکمت کی۔ دریائے دجلہ اور فرات کے بالکل درمیان واقع ہونے کی وجہ سے بغداد کا محل وقوع بہت ہی کمال کا تھا۔ یہ شہر دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر کے مفکرین اور سائنسدانوں کے لیے علم کا مرکز بن گیا، اور یہیں وہ عظیم ادارہ قائم ہوا جسے ہم بیت الحکمت یا ہاؤس آف وزڈم کہتے ہیں۔ یہاں سمجھنے والی سب سے اہم بات یہ ہے کہ بیت الحکمت صرف کوئی عام سی لائبریری نہیں تھی، بلکہ یہ مختلف زبانوں کے علم کو ترجمہ کرنے اور نئی ایجادات کی ایک بہت بڑی مشین تھی۔ عباسی خلیفہ المامون کی سرپرستی میں یہاں مسلم، عیسائی، یہودی اور زرتشتی علماء سب ایک ساتھ مل کے کام کرتے تھے، اور اسی شاندار کھلے ماحول میں تقریباً 820 عیسوی میں الخوارزمی کو ماہر فلکیات اور اس عظیم لائبریری کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ اور یہیں سے الجبرا کے بانی کا سفر یونانی جیومیٹری سے آگے بڑھتا ہے۔ اسی بیت الحکمت میں الخوارزمی نے ریاضی کی وہ عظیم و شان کتاب لکھی جس نے سچ میں تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا، الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب صرف کاغذی یا نظریاتی نہیں تھی، بلکہ اسے تجارت، زمین کی پیمائش اور وراثت کی تقسیم جیسے روزمرہ کے عملی اور پیچیدہ مسائل حل کرنے کے لیے لکھا گیا تھا۔ اب اس الجبرا کے تصور کو سمجھنا واقعی بہت دلچسپ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ الجبرا کا اصل مطلب ہی بحالی یا تکمیل ہے؟ مطلب کسی مساوات یا ایکویشن میں منفی چیزوں کو دوسری طرف لے جا کر توازن بحال کرنا، چیزوں کو بیلنس کرنا۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہی تو آج کی جدید الجبرا کی پوری بنیاد ہے۔ سوچیں ذرا، الخوارزمی نے لینئر اور کوادریٹک ایکویشنز کو حل کرنے کا ایک بالکل منظم اور قدم بقدم طریقہ متعارف کروایا۔ اور سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ اس وقت ریاضی کی جدید علاماتیں جیسے یہ پلس یا مائنس کے نشان موجود ہی نہیں تھے۔ انہوں نے یہ تمام پیچیدہ مساوات اور ان کے حل باقاعدہ مکمل الفاظ میں لکھ کر بیان کیے۔ ہے نا کمال کی بات؟ جیسا کہ سولومن گینٹس جیسے ماہرین مانتے ہیں، الخوارزمی واقعی الجبرا کے بانی کہلانے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ ان سے پہلے ریاضی بس جیومیٹری کے بکھرے ہوئے مسئلوں تک ہی محدود تھی۔ انہوں نے پہلی بار الجبرا کو ایک باقاعدہ مضمون اور ایک آزاد نظریے کے طور پر سکھایا۔ انہوں نے اسے محض چند سوالات حل کرنے کا طریقہ نہیں رہنے دیا، بلکہ ایک مکمل اور یکجا کرنے والی تھیوری بنا دیا۔ لیکن ان کا کمال صرف الجبرا تک نہیں رکا، انہوں نے علم الحساب پر بھی بے مثال کام کیا۔ انہوں نے ریت سے بنے ایک خاص بورڈ جسے تخت کہتے تھے، اس پر ریاضی کے اصول وضع کیے، اور جب 12ویں صدی میں ان کے اس کام کا لاطینی زبان میں الگورتھم ڈی نیومرو انڈورم کے نام سے ترجمہ ہوا نا، تو اس نے مغرب میں صدیوں سے چلنے والے پرانے ابیکس کے نظام کی چھٹی کر دی
اور جدید ہندو عربی ہندوسوں کو ہمیشہ کے لیے رائج کر دیا۔ زمین اور ستاروں کی نقشہ کشی، جغرافیہ اور فلکیات۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ الخوارزمی کوئی عام سے نمبرز کے ماہر نہیں تھے، بلکہ وہ ایک پولی میتھ یعنی ہمہ گیر شخصیت تھے۔ وہ پوری کائنات کے طبی اصولوں کو سمجھنا چاہتے تھے۔ ان کا کام صرف کاغذ پر نہیں تھا، بلکہ آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی وسعتوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ قدیم یونانی علم کی اغلاط کو درست کرنا تھا۔ انہوں نے خلیفہ کے لیے باقاعدہ 70 جغرافیہ دانوں کی ایک بڑی ٹیم کی سربراہی کی اور دوسری صدی کے بطلیموس کی غلطیوں کو ٹھیک کیا۔ انہوں نے بحر روم کی لمبائی کو درست کر کے تقریباً 50 ڈگری طول البرحت تک لایا اور دنیا کو بتایا کہ بحر اوقیانوس اور بحر ہند چاروں طرف سے خشکی سے گھرے سمندر نہیں ہیں، بلکہ یہ تو کھلے پانی ہیں۔ اور یہ فہرست یہیں ختم نہیں ہوتی۔ انہوں نے ستاروں کے مقامات اور سورج گرہن کے لیے زیج اسلندھنگ نامی فلکیاتی ٹیبلز بنائیں۔ ٹریگنومیٹری میں سائن اور کوسائن کی اتنی درست پیمائشیں کیں جو آج بھی حیران کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ استرولاب اور سن ڈائل جیسے آلات پر تفصیلی کتب لکھیں۔ ان کے ان محتاط سائنسی کاموں نے نیویگیشن یعنی سمندری سفر اور وقت دیکھنے کے طریقوں میں ایک مکمل انقلاب برپا کر دیا۔ اعداد میں محفوظ ان کی یہ عظیم میراث بغداد سے نکل کر یورپی نشات و ثانیہ تک پہنچی۔ بغداد کے اس شاندار بیت الحکمت میں کی گئی ان کی تحقیقات نے صرف اسلامی دنیا کو ہی نہیں بدلا، بلکہ جب 12ویں صدی میں ان کے کام کے لاطینی تراجم مغربی دنیا تک پہنچے تو انہوں نے پوری دنیا پر ایک ایسا انمٹ نقش چھوڑا جسے آج تک محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ذرا 400 سال کے اس عرصے پر غور کریں۔ جی ہاں، الخوارزمی کی الجبرا پر لکھی گئی کتاب 16ویں صدی تک یعنی مسلسل 400 سالوں تک یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ریاضی کی سب سے اہم اور بنیادی نصابی کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یہ ان کے کام کی پختگی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ہم ان کے اثرات کا نچوڑ نکالیں نا تو ریاضی ہو، فلکیات ہو یا پھر جغرافیہ، ان تینوں بڑے میدانوں میں ان کی تحقیق نے واقعی ایک شاندار پل کا کردار ادا کیا۔ انہوں نے پرانے کلاسیکی علوم کو محفوظ بھی کیا، انہیں نئی وسعتیں بھی دیں اور بعد میں آنے والے عالمی سائنسی انقلاب کے لیے ایک ایسی مضبوط بنیاد فراہم کی جس کے بغیر شاید آج کی جدید دنیا ممکن ہی نہ ہوتی۔ اور اب ایک اور زبردست حقیقت جو شاید آپ کو نہ پتہ ہو۔ الخوارزمی کا نام صرف زمین کی تاریخ کی کتابوں تک ہی محدود نہیں رہا۔ جس کائنات کا وہ زندگی بھر مطالعہ کرتے رہیں، آج ان کا نام باقاعدہ اس کائنات پر ثبت ہے۔ نظام شمسی کے ایک مین بیلٹ سیارچے اور چاند کی پچھلی طرف موجود ایک گڑھا یعنی کریٹر کا نام انہی کے اعزاز میں الخوارزمی رکھا گیا ہے نا یہ ایک سچی اور لازوال میراث؟ تو اس جائزے کے اختتام پر آپ سب کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر 9ویں صدی کے بیت الحکمت میں بیٹھا ہوا محض ایک عالم ان الگوریدمز اور اصولوں کی بنیاد رکھ سکتا ہے جو آج کی ہماری جدید ڈیجیٹل، کمپیوٹرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا کو چلاتے ہیں، تو سوچئے آج ہم جو کچھ کھوج رہے ہیں، جو تحقیق کر رہے ہیں، وہ آنے والے 1000 سال کی دنیا کے لیے کون سے نئے اور نامعلوم الگوریدم لکھ رہی ہوگی۔ یقیناً یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس دلچسپ معلوماتی سفر میں میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔